مرحبا رمضان 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 رحمتوں والا برکتوں والا نعمتوں والا مہینہ گیا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق غیر متقی شخص خبر لائے تو ذرا تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط خبر کی بنیاد پر تم کچھ لوگوں کے خلاف نادانی میں کوئی اقدام کر بیٹھو اور اپنے کیے پر بعد میں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے. یہ سورۃ الحجرات کی 6 آیت ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی معاشرے کی تعمیر اور اس کی تشکیل کا ایک انتہائی اہم بڑا اصولی اور درمی حکم ارشاد فرمایا ہے. قرآن مجید جس معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید معاشرے کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جو تعلیمات انسانوں کے سامنے رکھتا ہے، ان تعلیمات میں قرآن مجید کی یہ آیت ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ حکم دے رہا ہے اور قرآن مجید کی اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، بلا تحقیق، بلا تصدیق غیر محتاط شخص کی باتوں کو قبول نہ کیا کرو، بلکہ ذرا تصدیق اور تحقیق کا معیار اختیار کرو. دراصل اسلامی معاشرے کے افراد کی تربیت سازی میں اور انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ حکم ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. یہ آیت اہل ایمان میں جس ذوق کی نمود پیدا کرنا چاہتی ہے وہ یقیناً عدل و انصاف اور اجتماعی مصلحت کا تقاضا بھی ہے اور معاشرے کو غیر سنجیدہ اقدامات سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بھی. تحقیق و تصدیق کا یہ معیار ایک طرف انسانوں میں مثبت سوچ اور مثبت نفسیات بھی پیدا کرتا ہے اور معاشرے کو مہلک اثرات سے، مہلک نتائج سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور خود معاشرے کے افراد کے درمیان آپس میں اخوت کا استحکام بھی پیدا کرتا ہے. اس آیت کے ضمن میں ہمارے مفسرین نے ایک واقعہ اگرچہ ذکر کیا ہے، لیکن اس آیت کے الفاظ عام ہیں. اس آیت کے شان نزول میں یا اس کے پس منظر میں جو واقعہ کتب تفسیر میں منقول ہوا ہے وہ یہ کہ حضرت حارث ابن ضرار ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے کچھ احکامات سکھائے، زکوٰۃ کے احکام بتائے. تو حارث ابن ضرار نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کو جا کر ان تعلیمات سے روشناس کراؤں گا، ان کے سامنے بھی یہ دعوت رکھوں گا، اور جو اسلام قبول کر لیں گے ان سے میں زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے اپنے پاس رکھوں گا. آپ کسی وقت کسی نمائندے کو بھیج دیں تو میں انشاءاللہ وہ ساری رقم اس کے حوالے کر دوں گا. حارث ابن ضرار جب اپنی قوم میں واپس آئے، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور حارث نے اپنی قوم کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے رکھی، اس انتظار میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد آئے گا اور پھر وہ اس کے حوالے کر دیں گے. حارث ابن ضرار
ادھر انتظار کرتے رہے اور کوئی قاصد نہیں آ سکا تو انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کے کچھ افراد کو ساتھ لیا اور یہ ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات کریں گے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے حارث ابن ضرار الخزاعی کے یہاں بھیجا تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے راستے سے ہی ڈر کر واپس آ گئے اور وہاں نہیں پہنچ سکے، اور جا کر یہ بتایا کہ حارث ابن ضرار نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور اس قبیلے کے لوگوں نے میرے قتل کا بھی ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک جماعت کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا اور ایک جماعت روانہ فرمائی۔ جب وہ جماعت نکلی ادھر سے حارث ابن ضرار اپنی قوم کے افراد کے ساتھ آ رہے تھے، دونوں کی راستے میں ملاقات ہوئی۔ حارث ابن ضرار نے لوگوں سے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم کی جانب اور تمہاری جانب بھیجا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے۔ حضرت حارث ابن ضرار نے فرمایا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، بالکل ممکن ہی نہیں ہے، ہم تو انتظار کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد ہمارے پاس نہیں آیا تھا۔ حقیقت حال سے انہوں نے آگاہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوری بات عرض کی۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی شخص ایسا جو غیر محتاط ہے، فاسق ہے، غیر متقی ہے، بظاہر اس کی صورتحال ایسی نظر آتی ہے کہ وہ سچائی کا معیار اور احتیاط کا معیار پوری طرح سے قائم نہیں رکھ پائے گا، تو ذرا ان خبروں کی تصدیق کر لیا کرو کہ فی الواقع ایسا ہی ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر آگے قرآن نے یہ ذکر کیا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ اس ڈر سے، اس خوف سے، مبادا کہ کہیں ایسا نہ ہو، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ تم نے کسی بات کو، کسی خبر کو قبول کر لیا اور اس کی بنیاد پر کوئی اقدام کر بیٹھو تو پھر تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ یہاں قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے وہ اس لفظ کے ذریعے فتبینوا، اے ایمان والو تم تبین سے، تحقیق سے، تصدیق سے کام لیا کرو، ذرا غور کر لیا کرو۔ قرآن مجید نے یہی حکم ایک اور آیت میں ذکر کیا ہے، اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم راہ جہاد میں نکلو اور اللہ کے راستے میں نکلو، زمین میں سفر کرو تو ذرا کوئی اقدام کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں اور جہاد پر روانہ ہونے والی جماعتوں کو یہ حکم ہے فتبینوا کہ وہ کوئی اقدام کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ اور قرآن مجید کی اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص، غیر متقی شخص خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ سورۃ الحجرات کی اس آیت میں تبین کا، تحقیق و تصدیق کا حکم خبروں کے لیے دیا گیا ہے، اور دوسری آیت میں تحقیق اور تصدیق کا حکم، تبین کا حکم جہاد پر نکلنے والی جماعت کو دیا گیا ہے، اور ایسا اس لیے ہے تاکہ معاشرے کو محفوظ رکھا جا سکے کہ وہ دوسروں کے بارے میں کوئی حکم لگانے میں عجلت پسندی اختیار نہ کریں، خبروں کو قبول کرنے میں عجلت پسندی نہ اختیار کریں، اور جہاد پر جانے والی جماعتیں کوئی اقدام اور پیش قدمی میں جلد بازی نہ کریں، عجلت سے کام نہ لیں، بلکہ غور کریں، سوچیں، تحقیق اور تصدیق کے بعد ہی کوئی اقدام کریں۔ تو ایک آیت میں تحقیق اور تصدیق کے بغیر اقدام کی ممانعت ہے، سورۃ الحجرات کی آیت میں تحقیق و تصدیق کے بغیر خبروں کے قبول کرنے اور ان خبروں کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کر لینے کی ممانعت ہے۔
دراصل قرآن کی اس تعلیم کی روشنی میں اگر معاشرے کے افراد کی تعمیر ہو، معاشرے کے افراد کا ذوق اسی بنیاد پر بنے، تو پھر اس معاشرے کے افراد میں ایک دوسرے پر عجلت پسندی کے ساتھ جلد بازی میں نہ اقدام کرنے کا مسئلہ پیش آئے گا، نہ کسی کے بارے میں جلد بازی میں کوئی رائے قائم کر لینے کا مزاج پیدا ہوگا۔ اسلام اور قرآن مجید اس کے خلاف ہے کہ بلا تحقیق کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لی جائے، کسی کے بارے میں سوچ لیا جائے کہ فلاں تو ایسا ہے۔ کسی بھی خبر کی بنیاد پر، کسی بھی بات اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر دوسروں کے بارے میں رائے قائم کر لینا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اور یوں بھی جلد بازی، عجلت پسندی، خواہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کے سلسلے میں ہو، کسی اقدام کے مسئلے میں ہو، کسی بھی کام کے مسئلے میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شیطانی عمل بتایا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ تأنی یعنی سنجیدگی، غور و فکر کی عادت، معاملہ فہمی کا مزاج، سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کرنے کا مزاج، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، عجلت پسندی، جلد بازی، فوری طور پر کوئی اقدام کر لینا، بے سوچے سمجھے کوئی کام کر لینا، یہ دراصل شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کا مزاج ہے۔ تو اسلام اپنے افراد اور اہل ایمان کے اندر یہ ذوق پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ان کے اندر یہ تحقیق و تثبت کا مزاج پیدا ہو۔ جلد بازی میں کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے قائم کر لینا، پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر، خبروں سے متاثر ہو کر کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے قائم کر لینا، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النور میں ایک اور موقع پر اس پس منظر میں کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا جب واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت سورۃ النور میں یہ احکامات اسلامی معاشرے کو اور اہل ایمان کو دیے کہ وہ اس طرح کی صورتحال کا کیسے مقابلہ کریں، ان کے معاشرے میں اگر ایسی برائیاں پیدا ہونے لگیں یا اس طرح کا مزاج اور پروپیگنڈے آئیں تو کیا انہیں کرنا چاہیے، ایسی اصولی ہدایات دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا تمہارے معاشرے میں کہ جب تم نے اس بات کو سنا تھا تو اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے متعلق حسن ظن رکھتے، حسن ظن سے کام لیتے، یہ کیوں نہیں ہوا؟ یعنی جب تم نے کوئی خبر سنی تھی تو حسن ظن سے کام لیتے ہوئے تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ اور اس آیت کے ضمن میں بھی بعض مفسرین نے بڑا خوبصورت، بڑا سبق آموز واقعہ ذکر کیا ہے۔ بعض کتب تفسیر میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ ام ایوب کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور اس گفتگو کے دوران حضرت ام ایوب نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ابو ایوب سن رہے ہو جو کچھ معاشرے میں باتیں ہو رہی ہیں اور جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، حضرت ام المؤمنین پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا اور ان سے پوچھا تھا ام ایوب تم ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ ہوتی، یعنی تمہارے ساتھ ایسی صورتحال ہوتی کہ تم تنہا کسی شخص کے ساتھ اتفاق سے وہاں سفر کی حالت میں تنہا رہ جاؤ تو کیا تم اس طرح کے کسی گناہ کا شکار ہو سکتی تھی؟ تو حضرت ام ایوب نے فرمایا ہرگز میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، میرے ذہن میں بھی ایسا نہیں آتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فعائشۃ خیر منکی، عائشہ تم سے لاکھ درجے بہتر ہے، تم سے بہت بہتر ہے۔ جب تم اپنے ذہن میں یہ تصور نہیں لا سکتی تھیں تو پھر عائشہ کیسے یہ تصور لے کے آ سکتی ہیں؟ حضرت ام ایوب نے اب حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے کہا ابو ایوب اگر آپ
صفوان ابن معطل کی جگہ ہوتے، یعنی ان صحابی کی جگہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سفر کی حالت میں تنہا چھوٹ جانے پر واپس لائے تھے، تو کیا تمہارے ذہن میں کسی گناہ کا خیال ہوتا؟ اپنے نبی کی حرمت کے ساتھ خیانت کا کچھ خیال تمہارے دل میں آتا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا استغفر اللہ، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میرے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ تو حضرت ام ایوب فرماتی ہیں کہ صفوان خیر منک، تو صفوان تم سے زیادہ بہتر ہے، یعنی جب تم نہیں سوچ سکتے تھے تو صفوان ابن معطل کیسے اس خیانت کا تصور اپنے دماغ میں لا سکتے ہیں؟ قرآن مجید اسلامی معاشرے کی تربیت اور مسلمانوں کی ذوق کی جو تشکیل کرتا ہے وہ ان بنیادوں پر ہوتی ہے: مثبت سوچ، اچھے خیالات، حسن ظن، اور خبروں کی تحقیق اور تثبت اس پر قائم رہنا۔ کوئی خبر آئے، کوئی پروپیگنڈا ہو، کوئی بات معاشرے میں پھیلائی جائے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ بلا تحقیق و تصدیق اس کو مان کر کسی کے بارے میں رائے قائم کر لی جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ اس خبر کی تصدیق کر لو، اس کے بارے میں تحقیق کر لو۔ بہت ساری احادیث میں سنی سنائی باتوں پر کام دھرنا، سنی سنائی باتوں کو قبول کرنا یا سنی سنائی باتوں کو اڑانا، معاشرے میں پھیلانا اور ان کو فروغ دینا، اسلام نے ان دونوں چیزوں کی بے خبری کی ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، معاشرے میں بلا تحقیق باتوں کو پھیلانا، اس کو بھی اسلام منع کرتا ہے۔ حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق، بلا تثبت یوں ہی پھیلانا شروع کر دے، یوں ہی سنی سنائی باتوں کو بیان کرنا شروع کر دے، یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں جو حکم دیا وہ یہ ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس غیر محتاط، غیر متقی شخص کوئی خبر لائے، کوئی بات تمہارے سامنے آئے تو ذرا اس کی تحقیق کر لیا کرو، کسی کے بارے میں فوری طور پر کوئی رائے قائم نہ کرو، کوئی اقدام نہ کرو، عجلت پسندی نہ اختیار کرو۔ اور پھر قرآن مجید نے اس کے مہلک اثرات سے، اس کے نقصانات سے اسلامی معاشرے کو آگاہ کرتے ہوئے یہ کہا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ایسا نہ ہو کہ تم کوئی اقدام کر بیٹھو جلد بازی میں، کوئی رائے قائم کر لو جلد بازی میں، اور پھر بعد میں تمہیں اپنے اقدام پر، اپنی رائے پر پشیمان ہونا پڑے، تمہیں نادم ہونا پڑے، تمہیں حسرت اور افسوس کرنا پڑے، کاش کہ ہم ایسا نہ کرتے۔ تو قرآن مجید دراصل اسلامی معاشرے کے افراد کو پاک اور صاف کرتا ہے، مثبت سوچ ان میں پیدا کرنا چاہتا ہے، بدظنی کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اسلامی معاشرے کے افراد میں اخوت کا استحکام اور اخوت کی تمام بنیادوں کو مستحکم کرتے ہوئے یہ حکم دیتا ہے کہ جلد بازی میں کسی کے خلاف کوئی رائے قائم نہ کی جائے، اور پھر اس کے مہلک اثرات سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں کیے ہوئے اقدامات، جلد بازی میں قائم کی ہوئی کوئی رائے کی بنیاد پر تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، آج ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ خبروں کا دور ہے، یہ ایسا دور ہے جس میں لوگ میڈیا اور خبروں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، اور خواہی نہ خواہی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ لوگ چاہے نہ چاہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے، کوئی خبر پھیلائی گئی، معاشرے میں اڑائی گئی، سوشل میڈیا میں وائرل کی گئی، اور لوگ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں، لوگ کسی کے بارے میں کوئی اقدام کر لیتے ہیں، کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بارے میں تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کا اور اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، آپ کے پاس کوئی خبر آئے، کوئی بات پہنچے تو ذرا اس کی تحقیق اور تصدیق کر لیا کرو کہ وہ درست ہے یا نہیں۔ علم حدیث میں علم رجال یعنی روات حدیث کی تحقیق و تصدیق کا جو معیار قائم کیا گیا ہے، روات حدیث یعنی جو حدیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں، رجال ہیں،
ان کی تحقیق کا جو معیار قائم کیا گیا ہے وہ پوری تاریخ انسانی کا ایک انوکھا معجزہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں کسی اور قوم نے اپنے نبی کی احادیث، اپنے نبی کی خبروں کی تحقیق اور تصدیق کا ایسا معیار ہی نہیں قائم کیا ہے۔ وہاں یہ بھی تحقیق اور تصدیق کی گئی کہ ان خبروں کو بیان کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کی اخلاقیات کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور خود جو بات بیان کر رہے ہیں فی نفسی ہی اس بات کا درایتی معیار کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے امت مسلمہ نے اپنے نبی کی احادیث کی تحقیق اور تنقید کا جو معیار قائم ہوا وہ تو تاریخ انسانی کا ایک عظیم ترین معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے کہ اس کا اعتراف خود غیروں نے، مستشرقین نے بھی کیا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کے سرمایہ کی حفاظت کے لیے اور اس کی تحقیق کے لیے جو اصول، ضوابط، نظام اور علم کو وجود بخشا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو بہرحال اسی آیت کی روشنی میں یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ علم رجال کی قرآنی اساس یہی آیت ہے۔ اسی آیت کی بنیاد پر جو ہے محدثین نے علم روات، علم جرح و تعدیل، علم تحقیق روات کو وجود بخشا اور اس علم کے ضوابط اور اس کے قواعد کو منضبط کیا ہے۔ خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الجامع الصحیح کے مقدمے میں جب روایات کی تحقیق اور تصدیق کی گفتگو شروع کی تو اسی آیت کو ذکر کیا ہے اور اسی آیت سے استدلال کیا ہے۔ قرآن مجید کے تعلیمات میں یہ تعلیم انسانی معاشرے اور اسلامی معاشرے کے استحکام کے لیے ایک بڑی بنیادی، اصولی اور ذرعی ہدایت رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی قرآن مجید کی روشنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔